علامات قیامت سے مراد وہ واقعات، وہ معاملات کہ جب وہ وقوع پذیر ہوں گے تو ان کے بعد جو ہے وہ قیامت آئے گی، یا وہ نشانیاں ہیں وہ کہ جیسے جیسے وہ واقعات جو ہے وہ پیش آتے جائیں گے، وقوع پذیر ہوتے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت دھیرے دھیرے جو ہے وہ نزدیک آتی جاتی ہے۔ احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر قیامت کی مختلف علامات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، جن کو علماء نے 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، یا 3 ادوار کے اندر ان کو جو تقسیم کیا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک وہ دور ہے علامات قیامت کا جو ابتدائی دور تھا، ان کو علامات صغرا بھی کہتے ہیں۔ دوسرا وہ دور ہے جو متوسطہ دور ہے اور وہ علامات متوسطہ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ علامات کبریٰ کا اور فائنلی اور لاسٹ پیریڈ ہوگا۔ تو یہ 3 الگ الگ پیریڈ جو ہے وہ قیامت کی علامات اور نشانیوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا دور ابتدائی دور تھا جس کے اندر کافی ساری علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، جن کے اندر آقا علیہ السلام کی بعثت اور پھر آپ کا انتقال، اور اس کے بعد چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ کے واپس آ جانا، یا اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کی وفات جو ہے، اس کے بعد بیت المقدس کا جو ہے وہ فتح ہو جانا، مسلمانوں نے فتح کیا، طاعون آواس یہ بھی اسی چیز کے اندر شامل ہے، جنگ صفین، خوارج کا ظہور، اور اس طرح جھوٹے مدعیان نبوت کا جو ہے وہ نکل کے آنا۔ تو یہ وہ پہلا اور ابتدائی دور ہے جو گزر چکا ہے، اور یہ واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ ان واقعات کے بعد علامات قیامت کا دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اسے ہم درمیانی پیریڈ کہہ سکتے ہیں، وقت کہہ سکتے ہیں، کہ جو علامات جو ہیں ظاہر ہوئی ہیں تو کچھ چلتی جا رہی ہے اور کچھ نئی نئی جو ہے وہ نکل کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ یہ جو علامات جن کو ہم درمیانی علامات کہہ سکتے ہیں، درمیانی پیریڈ ہے، یہ وہ دور ہے جس کے اندر آپ اور میں اس وقت 2021 کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ گاہے بگاہے علامات جو آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ ظاہر ہوتی جا رہی، اور ان درمیانی علامات کی تعداد کے متعلق جو ہے وہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے 100 سے بھی زیادہ لکھی ہیں، کئیوں نے 100 سے کم لکھی ہیں، تو انہوں نے جیسے جیسا جس کا کوئی ریسرچ اور جس کی دقت نظر تھی، جہاں تک جس کی نظر پہنچی، اس نے جمع کر کے لوگوں کے سامنے ان علامات کو بیان کیا کہ یہ علامات قیامت ہیں، چل رہی ہیں، اور ان کی درمیانی علامات کی تعداد جو ہے اتنی ہے۔ وہ تعداد تو 100 سے بھی زیادہ لکھی، لیکن میں چند ایک گن دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی جو دور جو ہے وہ کنٹینیو ہے، وہ چلتا جا رہا ہے۔ قتل و خون ریزی اس کا کثرت سے ہونا، امانت کا دلوں سے نکل جانا، اور گزشتہ اقوام اگلی قوموں کی اندھی تقلید کا ہونا، ماں کا اپنے حکمران یعنی بچوں کو جننا پیدا کرنا اور وہ ماں کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کریں گے، جہالت کا جو ہے وہ عام ہو جانا، بے حیائی اور یانیت فحاشی کا جو ہے سر عام ہونا، اور جیسا کہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بالکل بکریاں چرانے والے غریب مفلس لوگوں کا بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، جیسے کہ خصوصی طور پہ عرب کے اندر ہو رہا ہے، مختلف ریاستوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے کہ میں سب سے اونچی عمارت بناؤں گا۔ یہ علامات ہے۔ مساجد کی ظاہری زیب و زیبائش بڑی ہوگی، ڈیکوریشن بہت زیادہ ہوگی، اس کو رینوویٹ کیا جائے گا، لیکن حقیقت مساجد کو لوگ بھول جائیں گے۔ ایک دوسرے سے مقابلے میں لوگ اپنی اپنی مساجد کو جو ہے بنائیں گے، لیکن نمازی اس کے اندر کم ہوں گے۔ تو یہ علامت بھی ہے۔ محض چرب زبانی سے اور فخریہ کلامی سے انسان کا مال کمانے سے مارکیٹنگ کہتے ہیں، آج کل چل رہا ہے۔ جس کی مارکیٹنگ جتنی زیادہ ہے، چاہے مال کی کوالٹی جتنی لو ہو، وہ اتنا زیادہ بکنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں اس کے ساتھ اتنی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی، پبلسٹی اتنی چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ صبح شام جو وہ اشتہارات کی صورت میں، ٹی وی ایڈز کی صورت میں وہ آگے آ رہا ہے، تو انسان دیکھ دیکھ کے چاہے چیز جیسی بھی غلط یا نکمی ہو، بندہ اس کو خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کم علم والے لوگوں کی کثرت، علم کا اٹھ جانا یعنی علماء کا دنیا سے چلے جانا، دیگر اقوام کا مسلم قوم کے اوپر غالب آنا، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کہ یورپین غالب ہیں دنیا کے اندر، ان کا حکم چل رہا ہے، ان کی جو ہے وہ باتیں چلتی ہیں، ان کا حکم چل رہا ہے، تو وہ سارا کام جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح زلزلوں کی کثرت، عورتوں کا نمبر زیادہ ہونا، ان کی پرسنٹیج بڑھ جانا، جیسے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب جا کر تو یہ نمبر اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک مرد کے پاس 50 عورتیں ہوں گی، اور دنیا میں اب تقریباً 1 سے لے کے 10% تک عورتوں کی مختلف جو ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے مختلف ممالک کے اندر تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی، کسی میں 2% ہے، کسی میں 5% ہے، کسی میں 7% ہے، اس اعتبار سے وہ فیصد جو ہے ان کا بڑھتا جا رہا ہے۔ اور
اس کے علاوہ حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں حلال کیا ہے حرام کیا، بس دنیا کا مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا ہونی چاہیے، یہ بھی ہے مال غنیمت کو لوگوں نے دولت سمجھنا، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی جو ہے وہ حکم عدولی، یہ بھی اسی چیز کے اندر ہے۔ اور ایسے ایسے فتنوں کا پیش آنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اندر جو ہے وہ اربوں کا صفایا ہو جائے گا اور دیگر قوم ان کے مقابلے میں بڑھ جائیں گی۔ تو یہ وہ درمیانی پیریڈ ہے جس پیریڈ کے اندر ناظرین ہم اس وقت چل رہے ہیں، اور یہ حوادثات اور یہ فتنے اور یہ علامات گاہے بگاہے پیریڈ وائز جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ پیش آتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم دھیرے دھیرے جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں، قیامت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا دور علامات کبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے، جو تقریباً عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں، تو وہ 10 علامات ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے آپس میں قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے ہم سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ کون سی بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہم قیامت کی علامات کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک 10 علامات جو ہیں وہ نہیں واقع ہو جائیں گی، نہیں سامنے آئیں گی، اتنی دیر تک قیامت جو ہے وہ کبھی نہیں واقع آئے گی، قیامت اتنی دیر تک کبھی واقع نہیں ہوگی۔ پہلی بات کہ دھوئیں کا نکلنا جو پوری روئے زمین کو گھیرے گا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو جائے گا، سموگی ہو جائے گا، ہر طرف پوری اس پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ دھواں پھیل جائے گا۔ دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کا ظاہر ہونا۔ تیسرا دابۃ الارض، ایک بہت بڑا پرندہ ہوگا جو ہے وہ نکلے گا، جانور نکلے گا جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے لگے گا آسمان تک اس کا سر جاتا ہے اور اس کے پر جو ہیں وہ مشرق مغرب تک جائیں گے، اس کی یعنی کبھی ہیکل ہوگا، بڑے سائز اور جثے کا ہوگا۔ اور اگلی علامت فرمائی چوتھی کہ فرمایا کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، سورج نکلے گا، نکل کے تقریباً نصف النہار تک آئے گا، آدھا سفر طے کرے گا اور پھر مغرب کی طرف ہی جا کے غروب ہو جائے گا۔ جب یہ علامت بھی ظاہر ہوگی تو بالکل یوں لگے گا کہ قیامت اب قریب آ چکی ہے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی کہ نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا اور اسلام کی تبلیغ کرنا، دجال کو قتل کرنا، اصلاحات کو نافذ کرنا، یہ بھی قیامت کے بالکل قریب ترین علامات میں سے ہے۔ یجوج مجوج کا خروج، وہی بڑا جو ہے وہ لوگوں کا اس کے بارے میں تجسس رہتا ہے، وہ کب آئیں گے، کہاں قید ہیں، وہ آج نکلیں گے، وہ کل نکلیں گے۔ ان کی تعبیرات کے بارے میں کبھی بات کروں گا، لوگ کافی ساری تعبیریں بھی دے رہے ہیں کہ فلاں بھی ہو سکتا ہے، اس سے فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یجوج اور ماجوج، گوگ مگوگ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہ بھی جو ہے وہ آئیں گے۔ مشرق میں زمین کا دنس جانا، مشرق کے اندر زمین جو ہے وہ دنسے گی، تو یہ بھی علامت ہے، یہ بڑی بڑی علامتیں جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ اور پھر مشرق میں زمین جب دنس جائے گی تو اس کے بعد مغرب میں بھی زمین جو ہے وہ دھنسے گی، جس سے کافی ساری ہلاکتیں بھی ہوں گی اور کافی سارا جو ہے وہ نقصان بھی ہوگا۔ اور تیسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں، خلیج کنٹریز کے اندر جو مطلب سوائل ان کی لینڈ ہے، اس کی جگہ سے بھی زمین جو ہے وہ دھنسے گی اور نیچے کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو یہ 3 واقعات زمین کے دھنسنے کے، مشرق میں، مغرب میں اور پھر جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں۔ اور اگلی اور آخری علامت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانگ کر میدان محشر میں جمع کرے گی۔ یعنی کیا ہوگا کہ وہ آگ، لوگ بھاگتے جائیں گے اور آگ پیچھے پیچھے پھیلتی آئے گی اور ان کو وہاں لائے گی جہاں اللہ نے میدان محشر کو سجانا ہے۔ تو یہ 10 بنیادی اور بڑی علامات ہیں۔ تو فرمایا جب تک یہ 10 علامات نہیں وقوع پذیر ہوں گی اتنی دیر تک قیامت جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 مختلف دور ہیں، ابتدائی دور، درمیانی دور اور جو ہے وہ آخری دور۔ تو ہم درمیانی دور میں چل رہے ہیں، اس سے اگلا دور جب شروع ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ حتمی اور فیصلہ کن دور، آخری دور شروع ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔